بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انتہائی تذبذب کا شکار ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 143 میں، بلکہ مرزے کی زبان سے ہی آپ وہ سن لیں۔ مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہے دونوں طرف، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، آسیلیٹ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، کبھی ادھر پڑلا بھاری تو ادھر ہو گئے۔ مرزا جیلمی کا بالکل یہی حال ہے بہت سارے مسائل اور عقائد میں، بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ مرزے کے افیشل چینل پر ایک تازہ ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں جبرار بھائی نے مرزے سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ اس کلپ میں مرزے نے کئی جھوٹ بولے، کئی بلنڈر کیے۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نکالنے کے لیے ایک اصول کھڑا کیا کہ خلیفہ راشد کے مخالفین کے ساتھ ہم نے نہیں ہونا، بلکہ خلیفہ راشد کا ساتھ دینا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جبرار بھائی کو ایک جملہ کہا، وہ پہلے آپ سن لیں۔ کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں۔ اچھا، مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ مسلمان تھے، بلکہ صحابہ تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ بات مرزے کا دھوکہ ہے۔ مرزے کے گھر سے ہی ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزے نے یہاں دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے۔ مرزے سے پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ مرزے نے اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا، وہ آپ سن لیں۔ مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو، آخرت کو مانتا ہو، اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو۔ اب ضروریات دین کا انکار جو ہے یہ ایک لمبی فہرست ہے، جس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے، نماز کی فرضیت بھی آ جاتی ہے، رمضان کی فرضیت بھی آ جاتی ہے، حج کی فرضیت بھی آ جاتی ہے۔ جب نماز، روزہ اور حج کا منکر کافر ہے تو زکوٰۃ کا منکر کیسے مسلمان ہو گیا؟ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ صحابی کیسے ہو گیا؟ اس لیے مرزے کا یہ کہنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، یہ مرزے کا جھوٹ ہے، اور مرزے کے گھر سے اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہے۔ بلکہ ہم مرزے کے گھر سے ایک اور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مرزا اکثر یہ حدیث سناتا رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ ہوں گے۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ حدیث مرزے نے جبرار بھائی کو بھی اسی تازہ کلپ کے اندر سنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی المستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں، کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا، تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا آنا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا آنا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، اور مولا علی جوتیاں گانٹ رہے تھے۔ اب اگر مرزے کی بیان کی ہوئی یہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی اور مطلب وہی ہے جو مرزا بیان کر رہا ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ابو بکر نہیں اٹھائیں گے تلوار، عمر تلوار نہیں اٹھائیں گے، تو پھر مرزا یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر بلکہ صحابہ پر تلوار اٹھائی تھی؟ یا تو مرزا یہ حدیث غلط بیان کر رہا ہے، یا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اس نے بات کی کہ انہوں نے مسلمانوں پر بلکہ صحابہ پر تلوار اٹھائی تھی، یا وہ بات غلط ہے۔ ان میں سے ایک بات کو غلط ماننا پڑے گا، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ خیر، آپ مرزے کی اگلی بات سنیں۔ ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں۔ اچھا، بس اب قائم رہنا ہے جی۔ جو کان ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تہاڈی گڈی پینچر ہو جائے۔ جو کان ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تہاڈی گڈی پینچر ہو جائے۔ جو کان ڈالے گا نا، آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تہاڈی گڈی پینچر ہو جائے۔ جی، یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ راشد کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اور گاڑی کس کی پینچر ہوتی ہے۔ آگے چلیں،
حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایس سچ کوئی بغاوت نہیں کی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں، اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں، لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے. تھوڑی ہی دیر بعد یہاں آ کر مرزے کی اپنی گاڑی پنچر ہو گئی. مرزے کو چاہیے تھا صحیح سند کے ساتھ ثبوت پیش کرتا کہ محاصرہ کرنے والوں میں کون کون صحابی شامل تھے، لیکن مرزے نے ہوائی فائر کرنے پر ہی گزارا کیا، کیونکہ مرزا بھی سمجھتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ میں اس کا ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہوں. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی. اصل بات جہاں مرزے کی گاڑی پنچر ہوئی ہے، مرزے نے یہاں تو یہ بات کی ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن یہاں مرزے نے دو نمبری کی ہے، منافقت کی ہے. اصل بات مرزے نے تھوڑی دیر کے بعد کر دی اور مرزے کی گاڑی پنچر ہو گئی. مرزا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا. یہاں تو مرزے نے یہ کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں بلوائیوں کے مقابلے میں، لیکن تقریباً 5 منٹ کے بعد بلوائیوں کے متعلق مرزے کے جو جملے ہیں وہ ذرا آپ غور سے سن لیں. جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے، تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. جی ناظرین، اب بتائیں مرزا کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہے یا بلوائیوں کے ساتھ کھڑا ہے یا دونوں کے ساتھ کھڑا ہے؟ مرزے کے نزدیک قتل سے پہلے جو کچھ بلوائیوں نے کیا وہ سب کام درست تھے. گھر کا جو گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، یہ بھی درست کام تھا نعوذ باللہ. البتہ مرزا کہتا ہے کہ جس بندے نے قتل کیا ہے نا وہ فعل غلط تھا، یعنی وہ بندہ بھی ایک تھا، مرزے نے یہی لفظ بولا ہے، اور اس کا صرف وہ فعل غلط تھا جو اس نے قتل کیا. بس وہ ایک بندہ غلط تھا مرزے کے نزدیک جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا، باقی سارے بندے آخر تک مرزے کے نزدیک ٹھیک تھے. اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ گاڑی کس کی پنچر ہوئی ہے، خلیفہ راشد کے مخالفین کے ساتھ کون کھڑا ہے. ادھر کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حق پر سمجھتے ہیں، ادھر کہتے ہیں بلوائیوں نے جو کچھ کیا وہ سب ٹھیک تھا، صرف وہ فعل غلط تھا جو ایک بندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یہ فعل غلط تھا، باقی سارے ان کے کام ٹھیک تھے نعوذ باللہ. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لینا یہ بھی ٹھیک تھا مرزے کے نزدیک، اور ان تک پانی نہ پہنچنے دینا یہ بھی مرزے کے نزدیک ٹھیک تھا، اور ان کو گھر کے اندر بند کر کے مسجد تک نہ جانے دینا یہ بھی مرزے کے نزدیک ٹھیک تھا، اور مسجد نبوی پر قبضہ کر لینا یہ بھی مرزے کے نزدیک ٹھیک تھا. یہ سارے کام مرزے کے نزدیک ٹھیک تھے. اور مرزے نے اس کے لیے دلیل کیا پیش کی کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کاموں سے نہیں روکا، اس احتجاج سے نہیں روکا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا بڑا جھوٹ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ کس کتاب میں لکھا ہے، کس سند کے ساتھ لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو یہ تمہارا حق ہے؟ کاش مرزا جیلمی سنن ترمذی حدیث نمبر 3703 ہی پڑھ لیتا، اور سنن نسائی حدیث نمبر 3638 ہی پڑھ لیتا. بلکہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم مرزے کو مرزے کی ٹیبل پر لے آتے ہیں. مرزے کی ٹیبل پر جو سامنے مشکات رکھی ہوئی ہے، کاش مرزا یہی مشکات ہی پڑھ لیتا. مشکات جلد 3 صفحہ 528 حدیث نمبر 6075 میں ذرا آپ غور کریں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں پر جن کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے محاصرہ کرنے والوں سے بڑے درد کے ساتھ فرمایا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے میٹھا کنواں خریدا تھا، آج تم مجھے اس کا پانی پینے سے روک رہے ہو، حتیٰ کہ میں سمندری پانی پی رہا ہوں، یعنی سمندری پانی پینے پر مجبور ہو گیا ہوں. اس سے بڑھ کر درد اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرزا کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوائیوں کو ان سارے کاموں سے نہیں روکا، بھی ٹھیک ہے تمہارا حق ہے. یہ بھی ان کا حق تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے خریدے ہوئے کنویں کا پانی بھی نہ پینے دیا جائے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ انہوں نے تو ان کو نہیں روکا.
بس صرف ان کا یہ فعل غلط تھا کہ انہوں نے قتل کیا، باقی سارے فعل ان کے درست تھے، نعوذ باللہ۔ مشکات کی اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جس مسجد کی جگہ میں نے خرید کر دی تھی، آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے روک رہے ہو۔ کتنا درد بھرا ہے ان جملوں میں۔ مرزا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں روکا، جو کام وہ کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے، تم کر رہے ہو، تمہارا حق ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یعنی مرزے نے قتل والے فعل کے علاوہ بلوائیوں کی ساری حرکتوں کو درست کہا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بھی بول دیا۔ اب مرزا جیلمی کے حواری بتائیں کہ مرزا جیلمی یہاں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ اور کاش مرزا اپنی ٹیبل پر رکھی ہوئی اسی مشکات میں حدیث نمبر 6076 ہی پڑھ لیتا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے فرمایا تھا کہ یہ اس وقت ہدایت پر ہوں گے۔ اب یہاں 2 فریق بن گئے، ایک محاصرہ کرنے والا اور دوسرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ساتھ دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو نامزد کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہوں گے، لیکن مرزا کہتے ہیں کہ ان کا محاصرہ اور ان کا احتجاج اور ان کی ساری حرکتیں وہ درست تھی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مشکات 6077 نمبر روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عثمان، امید ہے کہ اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، اگر وہ لوگ تم سے اتروانا چاہیں ان کی خاطر اسے نہ اتارنا، یعنی وہ خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں تو خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ یہ مطالبہ بھی بلوائیوں نے کیا تھا۔ مرزے کے نزدیک قتل کے علاوہ سارے فعل ان کے درست تھے، تو نعوذ باللہ یہ مطالبہ بھی ان کا درست تھا۔ اور اسی طرح مشکات حدیث نمبر 6082 میں یہ بات موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد تم فتنے اور اختلاف کو دیکھو گے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ مرزا کہتے ہیں کہ بلوائیوں کی قتل والے فعل کے علاوہ باقی ساری حرکتیں، ان کا احتجاج، ان کے مطالبے، نعوذ باللہ وہ درست تھے۔ بلکہ اتنی واضح حدیثیں ہونے کے باوجود مرزا کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کی جس طرح توثیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق اس طرح سے نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا، اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے۔ جبکہ ابھی ہم مشکات سے کئی حدیثیں پیش کر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے فرمایا تھا کہ اس وقت یہ ہدایت پر ہوگا، اس کو لازم پکڑنا اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے توثیق ہے ہی نہیں جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق توثیق ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ خلیفہ راشد کے ساتھ کون کھڑا ہے اور ایمان والی گاڑی کس کی پنچر ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں مرزے نے دوبارہ جھوٹ بول دیا کہ محاصرہ کرنے والوں میں صحابہ بلکہ اصحاب شجرہ میں سے کچھ لوگ شامل تھے، جبکہ مرزا اس کا صحیح سند کے ساتھ ثبوت پیش کرنے سے پہلے بھی قاصر تھا، اب بھی قاصر ہے۔ اب بھی ہم مرزے اور اس کی پوری روحانی ذریت سے یہ سوال کرتے ہیں، صرف ایک آدمی ایسا دکھا دیں، صحیح سند کے ساتھ پہلے یہ دکھائیں کہ وہ اصحاب شجرہ میں تھا، پھر صحیح سند کے ساتھ یہ دکھائیں کہ وہ محاصرہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ان باتوں کے جواب میں مرزے کے شاگرد گالیاں تو دے سکتے ہیں لیکن علمی جواب اس کا نہیں دے سکتے۔